آئمہ بیگ کو تو میں نے بہت کم سنا ہے، میرا خیال سنا ہی نہیں ہوا، تو میرے خیال سے وہ سنگر نہیں ہے، نہ تو کسی سے سیکھی ہے وہ باقاعدہ طور پہ، نہ اس کو گانے کی سمجھ ہے۔ میڈم نور جہاں جی کے جتنے خراب گانے ان لوگوں نے کیے ہیں۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، میں نے تو ہاتھ جوڑ دیا، پہلے میں نے کہا مجھ سے گایا تھوڑی جائے گا، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ بیٹھی ہیں، مہدی سب بیٹھے، میں آپ کو کیا سنا سکتا۔ ایک گانا چلتا ہے 10 دن 15 دن، اس کے بعد آپ کو بھول جاتا ہے وہ گانا، ٹھیک ہے۔ پرانے گانے جو ہیں وہ 50 سال سے چل رہے ہیں، 60 سال سے۔ کہ راحت نے قوالی کا انداز چھوڑ کے، انگ چھوڑ کے، انہوں نے فلمی گانے زیادہ گائے، وہی ان کے ہٹ ہوئے اور وہی گا رہے ہیں، اسی لیے قوالی سے اس کا دھیان ذرا ہٹ گیا۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ چاہت صاحب آئے ہیں، مطلب میرے سامنے تو اس کا نام بھی نہ لیں، 1.5 مہینہ بیمار رہی ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ کیا لوگوں کو پتا تھا؟ میں خود ہی اپنے بلبوتے پہ میں نے سب کچھ کیا، علاج کروایا، اللہ کا شکر ہے، اور موت کے منہ سے نکل آئے۔ میں تے میرا دل پر جانی بھلیاں تے پیار کہانی، میں تے میرا دل پر جانی بھلیاں تے پیار کہانی، ساواں چ آیا اے طوفان۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ یہ بچے جو محبت کی نشانی، بس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی نہیں، ایکٹر کی بھی نہیں ہے، دیکھیں شاعر کی بھی نہیں۔ آپ اتنی ڈپریس ہو گئی؟ میں نے زندگی گزار دی اسی فیلڈ میں اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کہ لبنے وچ بازار کڑے، جدو ہولی جئی لین میرا نام، جدو ہولی جئی لین میرا نام، میں تھاں مر جانیاں وے، میں تھاں مر جانیاں، ہائے ہائے جدو ہولی جئی لین میرا نام، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نین میرے دل دا تو بھی گہنا، کہندے نے نینا لگ جا گلے کہ پھر ایسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ترنم صاحبہ، مثبت سوچ کیا کردار رکھتی ہے زندگی میں؟ ایک اچھی سوچ ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جیسے میں سٹارٹ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس پہ میں راضی ہوتا ہوں، جس پہ کرم کرتا ہوں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے، اور
آپ کی شاگردگی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. 90s میں آپ نے ملکہ 94 میں میڈم نور جہاں کے ساتھ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جی جی کسی جی ہوٹل میں, اور وہاں پہ باقاعدہ آپ شاگرد بنی. اس جی. تقریب کا حوال بتائیے. اس کا تقریب کا حال تو آنکھوں دیکھا ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی تقریب تھی. میڈم نور جہاں جب راضی ہوگی مجھے شاگردی کے آسانی لیے, سے راضی ہو گئی تھی ہاں آسانی سے, کیونکہ میں نے اتنے سنا ہے کہ مشکل وہ ہر ایک کو شاگرد نہیں کرتی تھی, اور نہ زندگی تو میں کیسے کیا. راضی کیا 60 سال کی کیریئر میں انہوں نے کسی کو شاگرد نہیں کیا. تو آپ نے کیا گھول کے پلایا, کیا جادو کیا, یہ بتائیں کون سا نہیں یہ منتر بات نہیں ہے کہ وہ مان گئی. وہ پی ٹی وی پہ پروگرام میرے دیکھتی تھی, اچھا. کیونکہ میں اکثر ہی لوگ وہاں پہ میوزک ڈائریکٹر جو تھے, یا اس وقت یہ کہہ لیں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت پرانے گانوں کا دور تھا, وہ رپیٹ کرتے تھے پی ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ گانے میرے حصے میڈم نور جہاں جی کے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو زیادہ گانے میں گاتی تھی, تو وہ بھی وہ سنتی تھی. تو پہلی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ینگ آرٹسٹ ہے, اس کو کیا آتا ہے, یا میں ہوں, ان کا تھوڑا مزاج بتائیے جب آپ گئیں ان کے میری پاس. بات سنیں, میرے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی نا, تب سے لے کے آخر تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہو. وہ تو اتنا پیار کرنے والی خاتون تھی, آپ یقین کریں کہ جو ان سے پیار کرتا تھا نا, اس پہ تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے. اور جس کو وہ اس کی میڈم جی کی آنکھ بڑی کام کرتی تھی, اس کو دیکھ لیتی تھی وہ کہ اس میں یہ فلاں جو بندہ ہے یا آرٹسٹ ہے, یہ مجھے دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر سے. تو پہلے آپ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا سنایا ان کو گانا, اور پھر وہ مان گئیں کہ بھئی ہاں؟ نہیں, میری ملاقات ہوئی تو میں نے اظہار کیا, تو کہتی ہاں ٹھیک ہے, اگر مجھے اتنا گاتی ہو تو میری شاگرد ہو جاؤ. اچھا. میں نے کہا جی بسم اللہ, میں تو آئی اس لیے آپ کے پاس نیکی اور پوچھ. تو سنا تو انہوں نے پی ٹی وی پہ پہلے ہی ہوا تھا, تو پھر انہوں نے شاگرد کیا, اور ان کے لیول کی میں نے ان کے شان میں نے پی سی ہوٹل میں سارا اہتمام کیا شاگردی تو پھر کا. آپ شاگردی میں جب گئیں تو کوئی ان کے گھر جاتی تھی, ریہرسلز ہوتی تھی, جی بالکل جاتی وہ تھی, تھوڑا بتائیے ہمیں. بالکل جاتی تھی جی. شاگردی کے بعد میں, کیونکہ پہلے میں کبھی نہیں گئی تھی, شاگردی کے بعد تو میں جاتی تھی ان کے گھر, لیکن فون کر کے, کیونکہ اس وقت میڈم خود بڑی مصروف تھیں. تو کتنا ٹائم آپ کو وہ فلم انڈسٹری میں 2 گانے ان کے کرتی تھی, فلم کے گانے, اور میرا پی ٹی وی پہ بہت کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میں جب بھی جاتی تھی میں فون کر کے جاتی تھی, ایسے میں کبھی نہیں گئی ترنم تھی. صاحبہ پہلے سے آپ گا رہی تھی, جب ان کے پاس آپ گئیں تو آپ کی آواز میں کیسا نکھار آیا, کیا تبدیلی آئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں جو بھی ان کے گانے گاتی تھی یا غزلیں گاتی تھی, میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاگردی کے بعد میرے اوپر حلال ہو گئی. میرا جو آئیڈیا ہے یا جو میری سوچ ہے, تو کافی سارے کئی ایسی محفلیں ہوئی میڈم کے گھر پہ بھی. یعنی ایک دفعہ انہوں نے مہدی حسن صاحب اور ان کی وائف کے, جو بڑی وائف تھی ان کی, ان کا کھانا کیا گھر پہ, مجھے بلایا کہ تم آ جاؤ ترنم ان کا کھانا کرنا. تو مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں سامنے, تو آپ یہ سوچ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ادھر مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں, ادھر نور جہاں بیٹھی ہیں, بندہ جائے کدھر, پوری گیلیکسی میں آپ بیٹھی ہیں. کیا سنایا تھا پھر آپ نے, کچھ یاد ہے کچھ؟ پہلے تو ان کو کھانا کھلایا جیسے ابھی ہم نے کھایا ٹیبل پہ. میں میڈم نور جہاں جی کے برابر کبھی نہیں بیٹھی تھی, شاگردی سے پہلے بھی تو ڈر رہی شاگردی ہوں کے گی, بعد. پورا ماحول ہاں, گیلیکسی تو اتنے بڑے میں میڈم ایسے بیٹھی ہیں کرسی پہ کھانے کی, تو میں ان کے پیچھے بیٹھی, پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اچھا. میں نہیں بیٹھتی ان کے برابر. یہ بات بھی میری بہت ان کو پسند تھی کہ یہ میرا اتنا ادب کرتی, جتنی بڑی محفل ہو میں ان کے کبھی برابر بیٹھی نہیں تھی, نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتی. مہدی حسن صاحب اور کھا رہے ہیں, میں ڈال کے کھانا دے رہی ہوں سب کو, مہدی صاحب کو, اچھا ہوسٹ بھی میڈم آپ کا بنی, ہوسٹ بنی. اوہ مائی گاڈ. اور آم کا موسم تھا, آم کاٹ کے دے رہی ہوں, خربوزے کاٹ کے دے رہی ہوں ان کو دے رہی. تو وہ مجھے وقت اب یاد آتا ہے نا, تو آپ یقین کریں کہ ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح بھی ہویا ہو. اس وقت کیونکہ موبائل نہیں تھے, کیمرے نہیں تھے کہ بندہ اس کو ریکارڈ کر لیتا اس لمحے کو.
پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گانے کی محفل بھی رکھی کھانے کے بعد. اچھا. میرے اطاف و برادران کو بلایا میوزک کے لیے. وہ بیٹھے ہارمونیم طبلہ لے کے. اس میں پھر مجھ سے بھی غزلیں سنی انہوں نے. میں نے تو ہاتھ جوڑ دیا پہلے. میں نے کہا مجھ سے گایا تھوڑی جائے گا. آپ دیکھیں تو صحیح آپ بیٹھی ہیں مہدی سب بیٹھے. میں آپ کو کیا سنا سکتی. کچھ یاد ہے آپ نے کیا سنا؟ ہاں مجھے یاد ہے. میں نے میڈم جی کی ہی غزل سنائی ان کو. وہ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. تو بڑا خوش ہوئی. پھر وہ مجھے کہتی شاگرد ہو نا میری تو میں کہہ رہی ہوں سناؤ. ضرور سناؤ. تو پھر میں نے گایا. پسند آیا. خوب داد ملی ہوگی. بہت بہت. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج ہم سنیں آپ سے. داد تو ہے ہی آپ کے لیے ساری. جی جی. کاش اس وقت کیمرہ ہوتا. ساری چیزیں ریکارڈ کر لیتی. میری آنکھوں میں سارا سین آ رہا ہے. ٹیبل ہے آپ پھل کاٹ کے دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ گاؤ اور وہ چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اٹس ناٹ ایزی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے. ویری نائس. ویری نائس. لو یو لو یو. مجھے گاتے ہوئے ہنسی پتہ کیوں آئی؟ کیوں؟ آپ پوچھو مجھے کیوں آئی. بتائیں. آپ پوری جگہوں کے ساتھ ایسے سر کو لے کے جا رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے. یہ سننا بھی اور ان جگہوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیا کریں اب آپ. اور آپ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں. کہ میری بھی فیملی میں کچھ ایسا سلسلہ ہے جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اگر اچھی سنگر نہیں ہو تو بہت اچھی لسنر. اور آپ بلیو کریں میری چھوٹی بہن ہے اس کو رب تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی. اچھا. انہوں نے مطلب تلونڈی سے سیکھا. اب تو امریکہ ہوتی ہے اور آل پاکستان میوزیکل کانفرنس میں بھی اس کو موقع ملا غزلیں گانے کا. تو یہ حیات احمد جو کرواتے. جی بالکل. تو وہ فیملی میں جب بھی بیٹھتے ہیں بڑے تو ہارمونیم ستار طبلہ. پھر نہ صرف یہ اچھی شاعری کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ترنم صاحبہ. تو جب ارد گرد جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس گیلیکسی میں آپ بیٹھے ہو تو وہ اثر تو آتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا ہم بھی میوزک کو سمجھ لیتے ہیں. اور آپ سے کمپلیمنٹ آنا اٹس اے بگ ڈیل. اچھا میں آپ سے نا یہ سوال کرنا ہے کیونکہ ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پرانے وقتوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے. جی. بچوں کو بڑوں کا استادوں کا بڑا احترام ہوتا تھا. آج کے دور میں اگر ہم سنگرز کی بات کریں آپ نے بتایا کہ میں میڈم کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. میری جسارت نہیں تھی میں نیچے بیٹھتی تھی. اب کیا سسٹم چل رہا ہے؟ تھنگز ہیو چینج. آپ کو لگتا ہے کہ وہ قدریں وہ اقدار وہ ویلیوز ہیں برقرار؟ نہیں وہ نہیں ہے. وہ نہیں. اسی لیے تو گانے میں برکت نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ ایک گانا چلتا ہے 10 دن 15 دن اس کے بعد آپ کو بھول جاتا ہے وہ گانا. ٹھیک ہے. پرانے گانے جو ہیں وہ 50 سال سے چل رہے ہیں 60 سال سے ابھی تک لوگ وہی گا رہے ہیں وہی پسند کر رہے ہیں. جو ینگسٹر سنگر آ رہے ہیں وہ بھی اسی گانے کو ریمکس کر کے گا رہے ہیں. ریمکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریمکس اگر اچھا ہو تو بری بات نہیں ہے. ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو ریمکس سن رہے ہیں آپ کوئی ایسا آپ نے اپنا ریمکس سنا ہو جس پہ کہو کہ یار یہ کیا کیا ہے اس نے؟ نہیں میں نے تو اتنے کیے بھی نہیں ریمکس. نہیں آج کے ینگسٹرز نے آپ کے گانے کو ریمکس کیا اور آپ سنتی ہوں گی نا موبائل پہ تو سوچا ہو یار اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں خرم دیکھو
یہ میرا گانا تھا, میں نے کتنا خوبصورت گایا تھا, اس لڑکی نے یا لڑکے نے اس کو ریمکس کیا ہے, کبھی ایسا غصہ چڑھا؟ نہیں, مجھے نہیں ہوتا ایسا فیل, کیونکہ میں پھر بھی میڈم نور جہاں جی کی شاگرد. میڈم نور جہاں جی کے جتنے خراب گانے ان لوگوں نے کیے ہیں, میل نے یا فیمیل نے, میرا خیال ہے کہ کسی نے اتنے نہیں کیے. تو دکھ تو ہوتا ہوگا. اور میڈم بھی برا نہیں مناتی تھی, کیونکہ وہ کہتی تھی ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے, اچھا گائیں. ان کی اپنی, جو بندہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا نا, یعنی جو گا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں بسرا گا رہا ہوں, سرمی گا رہا ہوں, بے لے گا رہا ہوں, تو اس سے بندہ کیا جھگڑا کرے. یہ تو بات اس کو جس کو سمجھ ہوگی نا وہ تو گائے گا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ, وہ نہیں گائے گا. تو جس کو سمجھ ہے وہ پھر گائے گا, اگر سنبھل کے گائے گا. لیکن ترنم صاحبہ ینگسٹرز کو یہ بھی گلہ ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں آرٹسٹس, چاہے وہ جرنلسٹ ہیں, چاہے وہ سنگرز ہیں, چاہے وہ ایکٹرز ہیں, وہ ایک اپنی انا میں رہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ جونیئرز جو ہیں وہ آگے آئیں یا ان کی جگہ ہو. ایسا ہے ان کی باڈی لینگویج میں بڑا ایک تناؤ ہے, اور وہ اسپیس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا بھی ہے, لیکن ہر کسی میں نہیں ہے, ہر کسی میں نہیں ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے جن میں بھی ہے. دیکھیں اگر, ہاں مانتی ہوں, بالکل مانتی ہوں کہ ہمارے سینئر آرٹسٹ میں بھی تھوڑا ان کو اپنے آپ کو گروم کرنا. ہاں دیکھیں کلاسیکل جو گانا ہے وہ پیچھے کیوں چلا گیا, اس لیے کہ کلاسیکل والوں نے کسی کو آگے آنے نہیں دیا, کسی کو سکھایا ہی نہیں, کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا. اچھا جو شاگرد بنے ہیں کسی کلاسیکل والوں کے, وہ اپنے بلبوتے پہ بنے ہیں, سیکھا بھلے ان سے, لیکن محنت ان کی اپنی ہے. ٹھیک ہے, آج کل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سیکھ لیا, بس جتنا سیکھ لیا. بعض ایسے بھی ہیں سنگر, آپ یقین کریں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 6 مہینے میں سارا گانا سیکھ لیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب بڑے غلام علی خان صاحب کی جو ان کی شخصیت تھی, یا جو وہ آج کے دور کے تان سین تھے, لوگوں نے مانتے ہیں کہ وہ تان سین تھے. وہ کہہ رہے ہیں جب وہ ہاسپٹل میں تھے, بیمار ہوئے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں یار جب گانے کی سمجھ آئی ہے تو اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سمندر ہیں اس چیز کے, کہ گانا سمجھ کے گانا اتنی کوئی آسان کام نہیں. تو وہ کہاں گئے استاد ترنم صاحبہ, وہ لوگ کہاں گئے جو گانے کو سمجھتے تھے, محفلیں ہوتی تھی بیٹھتے تھے؟ Where are those people? آگے یہ ہوتا تھا پہلے شروع سٹارٹ میں جب تان سین صاحب تھے, بڑے غلام علی صاحب تھے, اس وقت یہ شاہی گائکی تھی, یعنی بادشاہ اس کو سنتے تھے. بادشاہوں نے اپنے گھر میں, اپنے محل میں ان کو جگہیں دی ہوئی تھی, ان کی ساری خوراک کا انتظام, بادام, دودھ, جو کھانا, مکھن, وہ خوراک اچھی کھاتے تھے جو بھی گویے تھے, کیونکہ وہ 8-8 گھنٹے ریاض کرنا, تان پلٹا لانا, تو وہ اس کے لیے خوراک بھی اچھی چاہیے. وہ سب وہ خرچہ اٹھاتے تھے جو بادشاہ لوگ تھے. تو اب آہستہ 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 وہ ختم ہو گیا شاہی دور, اور یہ دور بھی ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ ریڈیو آ گیا, ٹی وی آ گیا, یہ گانے والوں کے لیے یہی شاہی ہے. اور اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, میڈیا آ گیا, ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل میڈیا نے تو آ کے بالکل ہی خراب کر تو دیا. پرانے آرٹسٹ جو جن کی اتنا بڑا نام تھا, اب جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں سافٹ ویئر پہ گاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جو نئی لڑکیاں وہ آسان ہے, بہت آسان ہے بالکل. تو آپ کیا لگتا ہے کہ پرانے آرٹسٹ تھے ان کی جگہ ہمارے جو میوزک ڈائریکٹر تھے نا, وزیر افسر, آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بہت مشہور تھے, ان کا نام بہت تھا. وہ اللہ بخشے کہتے تھے کہ یہ جو آج کل سنگر گا رہے ہیں نا, ان کو صبح اٹھ کے ایک دیگ نذرانے کی دینی چاہیے کہ ہم نے رات کو گانا گا لیا. اتنا آسان ہو گیا, اتنا آسان ہو, یعنی اتنا لفظ کر کے آپ ریکارڈ کریں, جو پورا گانا فلو میں گانا, وہ اس کا ایک اثر اور ہوتا تھا, کیونکہ اس کا بیلنس نہیں ہوتا تھا ڈاؤن. وہ جس فلو میں آپ استائی کہہ رہے ہیں, آگے انترا آ گیا, پورا انترا آپ نے ایک فلو میں کہا, دوسرا انترا پورے وہ ایک, اب اتنا انترا کرتے ہیں, اتنی
کرتے ہیں آپ استائی ریکارڈ، تو اس میں اثر آپ کو کیا پتا پچھلی استائی میرا کیا فلو تھا. بالکل. کیا اچھا جو ینگ آرٹسٹ ہیں سنگرز، جن میں فریحہ پرویز ہیں، سائرہ نسیم ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا نام کمایا، ہمیرا چننا، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھا گا رہی ہیں. سائرہ نسیم کیسا؟ سائرہ نسیم بھی اچھا گا. فریحہ پرویز، میں ایک ایک کر کے نام لوں گی، آپ کا جو ہے نا ون ورڈ آپ نے جواب دینا جو آپ کو ان کی گائیکی پہ سمجھ آتی. فریحہ پرویز. نہیں، فریحہ پرویز اچھا گاتی ہیں، لیکن وہ اپنے انداز کا جو گاتی ہے نا بہت اچھا گاتی ہے، آواز بھی اس کی اچھی ہے. سائرہ نسیم، سائرہ نسیم کا بھی ایک انداز ہے، یعنی پنجابی گانے، شوق گانے بہت اچھے گاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نئی آرٹسٹ آ رہی ہیں، آئمہ بیگ. آئمہ بیگ کو تو میں نے بہت کم سنا ہے، میرا خیال سنا ہی نہیں ہوا، تو میرے خیال سے وہ سنگر نہیں ہے، نہ تو کسی سے سیکھی ہے وہ باقاعدہ طور پہ، نہ اس کو گانے کی سمجھ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا گاتی ہیں یا کس طرح کا نہیں. میشا شفیع. بس وہ بھی ٹھیک ہی ہیں. علی ظفر. علی ظفر اچھا گاتا ہے، آواز اس کی اچھی ہے، لیکن جیسی اس کی آواز ہے نا، آپ یقین کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نا، میوزک ڈائریکٹر صحیح کرے تو بہت اچھی آواز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ینگسٹر آرٹسٹ میں جو آپ کہیں کہ یار اس میں دم خم ہے؟ دم خم تو سجاد علی کی آواز میں، بہت اچھا گاتے ہیں، اور ویسے بھی خاندانی ہے، ان جیسا کوئی لگاؤ سے نہیں گاتا، ٹھہراؤ سے لگاؤ سے بہت اچھا گاتے ہیں. اس کے بعد شفقت امانتلی ہیں، وہ بھی اچھا گاتے ہیں، سریلے آرٹسٹ ہیں. یہ ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی اس میں ایز اے لیجنڈ، ایز پرائڈ آف پرفارمنس آپ کہتی ہیں سجاد؟ بالکل بالکل، بہت اچھا گاتے ہیں. آپ انہیں اپروو کرتی ہیں، بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نام سے ایسی تعریف آنا. اچھا، کوئی راحت فتح علی کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ قوالی اتنی بڑی لیگیسی کو لے کے چلے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اس کیڈر کو میچ کیا نصرت فتح علی خان کے کیڈر کو؟ نہیں، دیکھیں نام ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن نصرت فتح علی کو کوئی نہیں ابھی تک پہنچا، نہ پہنچ سکے گا. اور راحت نے یہ کیا ہے کہ راحت نے قوالی کا انداز چھوڑ کے، انگ چھوڑ کے، انہوں نے فلمی گانے زیادہ گائے، وہی ان کے ہٹ ہوئے اور وہی گا رہے، اسی لیے قوالی سے اس کا دھیان ذرا ہٹ گیا. ٹھیک ہے. ہاں، قوالی وہ نہیں گا رہے جو نصرت فتح علی گا گئے، مطلب ان کا انگ بدل گیا. انگ بدل گیا. ٹھیک ہے. تو آج کل ایک سنگر آپ دیکھ لیں ہماری ڈیجیٹل میڈیا پہ، چاہت صاحب آئے ہیں، مطلب میرے سامنے تو اس کا نام بھی نہ لیں، نہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں بیکاز یو آر اے لیجنڈ، آپ باقاعدہ سیکھی ہوئی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویوز کو پتہ لگے. لوگ جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے نا کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے آتے ہیں. اچھا. اور وہ میڈم کے گانے گا رہے ہیں. ہاں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کو سمجھ ہے وہ تو گائے گا ہی. اچھا، نصیب لال صاحبہ کو بہت دنیا سنتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس کی بھی آواز اچھی ہے، آواز اچھا گاتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں میڈم سے بہت انسپائرڈ ہوں، ان کو کاپی کرتی ہوں. ظاہر ہے، دیکھیں نا کوئی بھی فیمیل سنگر ہے، لیکن آپ کو انگ نظر آتا ہے نصیبوں میں میڈم کی آواز کا؟ کسی میڈم کی آواز اس طرح کی نہیں تھی. میڈم کی آواز اوپر نیچے ایک جیسی سی، ٹھیک ہے نا. نصیبوں کی آواز اچھی ہے لیکن اوپر اور تھوڑا سا اس کا ٹون بدل جاتا ہے، نیچے اور ہے. یہ میڈم کے میں یہ بات نہیں تھی. اچھا، مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہی تھی کہ پرانے وقتوں میں آرٹسٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، مغلیہ دور کی ہم بات کریں، آج کے دور میں آپ ہم سب جس دور میں زندہ ہیں، کیا آرٹسٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ کو کیا شکایت ہے؟ نہیں، مجھے تو شکایت ہے، آپ دیکھ لیں گے. حالانکہ جو پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اس کا لیول رکھنا چاہیے حکومتی طور پہ. کبھی آپ کی طرف نہیں مائل ہوئے؟ اتنی آپ کا نام ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، ریکارڈ آرٹسٹ ہیں. میرے پاس تو بہت سے ریکارڈ ہے جو کسی سنگر کے پاس نہیں ہے، نہ میل کے پاس ہے نہ فیمیل کے پاس ہے. لیکن حکومت سے یہی گلہ ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتی ہے ایسے آرٹسٹوں کو. کیسی توجہ چاہیے؟ چاہے وہ
भूखा रहे प्यासा रहे थोड़ा सा उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि आप कैसी हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 1.5 महीना बीमार रही हैं, किसी ने पूछा लेकिन आपसे? किसी ने पूछा क्या नहीं। लोगों को पता था? मैं खुद ही अपने बलबूते पे मैंने सब कुछ किया, इलाज करवाया, अल्लाह का शुक्र है, और मौत के मुंह से निकल आए। लेकिन इनको देखे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं समेत मेरे कि मेरी एक मजबूरी थी कि मैंने अपना घर सेल किया, अब मैं रेंट पे रहती हूँ। ठीक है, आपकी वसासत से ये बात कर रही हूँ, बिल्कुल करें। और इसमें झूठ नहीं है। तो ना मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मैं चैनल पे बैठ के ये बात कर रही हूँ। अच्छा, इनको ये होना, मैं मेरे अलावा कई ऐसे फनकार हैं, कई ऐसे गुलकार हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनके पास अपना घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। उनका ज़रा हुकूमत को आर्टिस्ट की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अस्मा साहिबा तो बहुत आर्टिस्ट के फंक्शंस करवा रही हैं, और मरियम साहिबा भी सकाफती मेले में शरीक होती हैं। कभी आपसे कोई किसी ने राब्ता नहीं? राब्ता नहीं, बिल्कुल। क्या सब आपको भूल गए? लगता तो यही है कि भूल गए। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे हर चीज़ का एक निज़ाम है, हर चीज़ की एक लिस्ट है हमारे मुल्क में। कोई भी मुल्क हो, वो उसके बारे में हुकूमत को पता है। लेकिन आर्टिस्ट एक ऐसी फनकार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी लिस्ट में रखा ही नहीं जाता। क्यों नहीं रखा जाता? पता नहीं, ये उनकी पॉलिसी है, मुझे नहीं पता इस बात का। तो आपकी क्या डिमांड्स हैं? आप क्या चाहती हैं कि आर्टिस्ट को एक तो घर दिए जाएं? हाँ, देखें कॉलोनी बनाई इन्होंने साफियों के लिए, ठीक है ना, साफियों को घर दिए उधर। इसी तरह फनकारों के बारे में काफ़ी दफ़ा ये सुना है कि एक स्कीम बन रही है जी, जिसमें आर्टिस्टों का घर नहीं है, उनको घर दिए जाएंगे, ये है वो, लेकिन कोई भी नहीं। वो कहाँ है मुझे तो नहीं पता। चलें, आई होप इस पॉडकास्ट के तवसत से आपकी आवाज़ पहुँचे, और आप जैसे और भी जो आर्टिस्ट हैं उनको घर मिले, बिकॉज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आपके ज़माने में सितारा शाह साहिबा ने भी शागिर्दी इख्तियार की, तो आप तो वाहिद आर्टिस्ट नहीं हैं जिन्होंने उनकी शागिर्दी में आई मैडम की, जी, और फिर वो बाहर चली गई। तो वो क्या शराइत थी जिनके ऊपर वो शागिर्द बनी? नहीं, वो शागिर्दी थी जैसा कि मैंने आपको प्राइवेटली तौर पे भी बताया था, वो कुछ शराइत थी। वो क्या शराइत थी? वो मैं नहीं बता सकती। वो शराइत थी कि अगर वो शराइत पूरी करेंगे तो हम आप ये शागिर्दी आपको करनी पड़ेगी, तब आपके शराइत पूरे होंगे। अच्छा। तो इसलिए, हालांकि मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में उसके नाम को कोई नहीं जानता। नहीं, कोई फाइनेंशियल थी या कुछ ऐसी थी? ऐसा ही था। मैडम की तरफ से शराइत थी या सितारा साहिबा की तरफ से? बस ये मिली जुली समझ रहे हैं आप। तो पाकिस्तान में उसको जानता कोई नहीं। अगर 10 बंदे जानते हैं तो हज़ारों लोग उसके नाम से भी वाकिफ नहीं है, आपको पता ही। मैडम ने शुरू में इनकार किया उनको शागिर्द बनाने के लिए? हाँ, इनकार किया था, लेकिन वो फिर वो जो शराइत उन्होंने मनवानी थी, फिर वो शराइत पूरी हुई। तो उनकी कोशिश यही थी कि तरन्नुम नाज शागिर्द हो रही हैं, तो उससे पहले मैडम मेरी, वो उसका मियाँ जो था, उसने कहा कि मेरी वाइफ शागिर्द। मैडम ने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा। ये पहली और बाद शागिर्द मेरी तरन्नुम नाज है। ठीक है। मुझसे आप यकीन करें कि मैं अब तो बोलूँगी तो झूठ लगेगा, क्योंकि वो लोग नहीं हैं जो गवाही देने वाले, जो कहने वाले कि ये वाकई ठीक है। मैडम कहती थी मैं इसका मुंह ही नहीं सीधा कर सकती, इसको मैं गवाऊँ क्या। तो कितनी देर फिर वो शागिर्द रही, और ऐसी क्या मजबूरी? नहीं, शागिर्दी तो इंसान को मरते दम तक। नहीं, मैं सितारा साहिबा के बारे में बात कर रही हूं। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि मैडम ने हाँ कर दी, क्योंकि वो तो अपनी मिजाज की मालिक थी। मैंने आपको बताया ना कि ये एक बड़ी प्राइवेसी बात है जो मैं नहीं बताना चाहती चैनल पे, लेकिन शराइत के साथ हुई है। शागिर्द हो गए। और कितना अरसा शागिर्द रही? शागिर्द तो अब भी है, क्योंकि जो शागिर्द हो जाता है वो तो मरते दम तक शागिर्द ही रहता है।
ٹھیک ہے. اور وہ تھوڑی سی یہ کہتا کہ جی شاگردی ٹوٹ گئی میری. ٹوٹ گئی. تو اسی طرح آپ جیسے جایا کرتی تھی محفلوں میں گھر میں, اب جیسے میں نے نام کیا ہے نا اپنے استاد کا کہ لوگ مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور میری پہچان بنائی ایک نام کے میڈم کی شاگرد ہیں, وہ اس کے پاس نہیں ہے. یا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں واقعی یہ میڈم کی نور جہاں کی شاگرد ہے, اس نے حق ادا کر دیا شاگردی کا. یہ میں نے تو نہیں کسی سے سنا. اللہ کی کرم نوازی. اور صاحبہ کوئی ایسی آرٹسٹ آپ کے دور میں جس کو آپ سنتی ہو تو کہو یار یہ میرے کمپٹیشن میں آتی ہے, اس کے ساتھ میرا ٹف کمپٹیشن, کوئی یاد ہے ایسی؟ نہیں, ویسے تو اپنے دور میں اس دور میں جتنی بھی تھی فنکار آئے جو فیمیل گلوکاریں تھیں, وہ ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک نام ہو کہ نہیں میں سب کی بات کر رہی ہوں جتنی اس دور میں تھی. وہ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب تک آپ کے ذہن میں کمپٹیشن نہیں ہوگا نا, آپ ایکسل نہیں کریں گے تو نہیں کر سکتے. میڈم کا فیوریٹ کوئی پنجابی گانا؟ میڈم کے گانے سارے کوئی ایک جو ابھی اچھا سنانا چاہیں. چلے میں پنجابی کا ایک سنا دیتی ہوں. میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, ساواں چ آیا اے طوفان موسم ہویا اے بے ایمان, میں تے میرا دل بھر جانی. اب یہ گانا پنجابی کا ہے نا, گانے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کی جگہیں کہنا بڑا مشکل ہے. اب ستارہ شاہ بنتی تو ہے میڈم کی شاگرد کے, میں ان کی شاگرد ہوں. یہ اس گانے کی جگہیں جو ہے دو میں نے لی ہیں, اس کی جگہیں پوری کہہ دیں میں اس سے گنڈا بدوا لوں گا, میں شاگرد ہو جاؤں. بات تو یہ ہے نا کہ استاد نظر تو آنا چاہیے نا گلے میں. وہ کون سی جگہ ہے ذرا تھوڑا سا ہاں, میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, ساواں چ آیا اے طوفان موسم ہویا اے بے ایمان. یہ دو جگہیں جو کلیئر کٹ کہہ دے تو میں آپ کے چینل پہ کہتی ہوں کہ میں اس سے گنڈا بدلا. میرا مائک بندہ ہے لیکن میں اگر نہ بندہ ہوتا تو میں ان کو جا کے ہگ کر لیتا. یو آر سپرب. اچھا آگے بھی تو کنٹینیو کریں نا. شوق نظارے دین گواہی مل کے ٹور پہ پیار دراہی, جد تک سان میں تیری قسمیں میں نہیں سہنی پلد جدائی, اکھیاں نے کھیڈ رچائی کملے دے ہوش بھلائی, زلفاں بھی ہوئیاں پریشان موسم ہویا اے بے ایمان, میں تے میرا دل بھر جانی میں تے میرا دل بھر جانی. آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ یہ بچے جو محبت کی نشانی کیونکہ آپ نے بڑے رومانٹک گانے گائے, اور جب آپ گا رہی ہوتی ہیں تو میں جو آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہی ہوں اس میں خاص رومانس ہے ترنم صاحبہ. ویسے عام طور پہ آپ سیریس ہیں یا بڑی جالی؟ نہیں, میں سیریس رہتی ہوں زیادہ تر. ہسبینڈ کے ساتھ بھی سیریس رہی ہیں؟ ہاں, یہ میں خرم سے بیٹے سے پوچھوں گی, اور پھر خرم کے ابو سے بھی پوچھوں گی, اور خرم سے بھی پوچھوں گی امی ابو میں کون زیادہ ایکسپریسو ہے, سخت مزاج, ڈومینیٹنگ ہے؟ وہ تو بڑے سخت مزاج ہیں میرے میاں جو ہیں. میں ان کے لحاظ سے پھر بھی بہت, ان کو خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں ہاں میری بیگم دیکھیں ان کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں کچھ کر سکتی تھی. بالکل ان کی اجازت تھی تو میں اس کبھی وہ فرمائش کرتے ہیں کہ بہت
کیا بہت ان کا سنتے ہیں، فیوریٹ کون سا گانا ہے؟ بہت سنتے ہیں، پرانے گانے سنتے ہیں آپ کی آواز میں کون سا سنتے ہیں؟ ترنم کیسے کہتے ہیں؟ ترنم یہ سناؤ، ہاں یہ پیار سے کہتے ہیں ترنم یہ بہت سناؤ؟ وہ پرانے گانے، یعنی جیسے انتظار ہے، کوئل ہے، اچھا، نیند ہے فلم پھر آپ میں، سناتی ہیں انہیں؟ ہاں سناتی ہوں۔ ان کا فیوریٹ کون سا گانا ہے؟ تو میں نے بتایا نا ایک کہ سنائیں، سارے گانے ہی میں ان کے، پنجابی کا ایک سنا دوں۔ پنجابی کا، اردو کے زیادہ اچھا اردو کا پسند ایک کرتے تھے۔ کون سا؟ جس دن سے پیا دل لے گئے، دکھ دے گئے، اسی دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں آ، گھٹتی نہیں دل کی دوریاں، مجبوریاں، میرا تم بن جی گھبرائے چین نہیں آ۔ اس طرح کے پرانے گانے سنتے ہیں ایک بڑا جو بڑے خوبصورت زخمی گانے، زخمی گانے سنتے ہیں اور آپ سناتی ہیں زخمی گانے، واہ جی واہ۔ کیسی زندگی شادی شدہ گزری اور گزری؟ اچھی، شکر ہے اللہ کا، اچھی۔ خاوند کی سپورٹ دیکھیں اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو بھی جی کافی بالکل اچھے سے فیلڈ کو جانتی، یہ زیادہ نبھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہت جلد آپس میں علیحدگی ہو جاتی، لیکن شکر ہے اللہ کا 40 سال سے 45 سال سے میری زندگی گھر کو بھی شادی، ٹائم دیتی ہیں؟ ہاں انشاءاللہ۔ ایک تو بیٹے کا مجھے پتا ہے خورم، اس کے علاوہ اور کتنے اس کے علاوہ میری بیٹی ہے ایک، بیٹی گاتی ہے؟ نہیں کوئی رجحان نہیں، بیٹے کوئی میں نہیں، آیا؟ جو بیٹے میں آگے نہیں، گرینڈ چلڈرن شروع میں تھا اچھا، بیٹے میں، اب نہیں ہے۔ تو آپ نے سوچا نہیں کہ میرے بچے بھی آگے گائیں، جیسے راحت کا بیٹا بھی نہیں، آگے، راحت فتح علی خان صاحب کا؟ اس میں بہت محنت کی ضرورت محنت، ہوتی، یعنی آپ یہ کوئی کہیں گے ایسے آرٹسٹ بات، نہیں بننا چاہیے، اس ہاں، ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے؟ فیوچر بھی نہیں ہے، بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، سیریسلی ہاں، سنگرز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایکٹر کی بھی نہیں ہے، دیکھیں شاعر کی بھی آپ نہیں اتنی ڈپریس ہو گئی ہیں؟ ہے۔ میں نے زندگی گزار دی اسی فیلڈ میں اور کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں، یعنی اٹس ناٹ اے کریئر، ہاں، یہ ایک آپ کا شوق ہے؟ یعنی چلے جائیں، سامنے چلے جائیں تو بڑا اٹھ کے ملیں گے، ادب کریں گے، اسلام کریں گے، سب افسران بھی سب کو، لیکن کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ اسٹار بننے کے لیے کیا چاہیے ترنم صاحبہ؟ اسٹار دیکھیں، اگر تو آپ سنگر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو اسی کے بارے میں بتا ہاں سکتی جی ہوں ہاں جی، کہ آپ باقاعدہ سیکھ کے آئیں، ٹھیک ہے، کلاسیکل تعلیم لے کے آئیں، نہ بھلے زیادہ کلاسیکل سیکھیں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آواز تھوڑا سر میں ہونا چاہیے، آواز اللہ تعالیٰ کے دین، اس کو بنانا سنوارنا استاد کا کام ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کام، تب کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انڈیا سے کبھی کوئی آفر آئی آپ کو؟ نہیں، انڈیا سے کوئی آفر نہیں آیا، فرض کریں آئے تو جائیں گی؟ اب تو آ ہی نہیں سکتے، اب تو حالات ہی ایسے ہو گئے، بس یہ ہے کہ فوجی بھائیوں کے لیے کبھی آپ نے؟ میں نے بے شمار گائے، آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ آپ یقین کریں کہ میں نے 50 سال ہو گئے نا اس فیلڈ میں، تو 40 سال تو میں نے اپنی فوج کی خدمت کی ہے، ہر 6 ستمبر کو، ہر 14 اگست کو، ہمیشہ آپ ہر 23 مارچ کو میں نے ہر جگہ پرفارم کیا، ملی نغمے گائے، اور میڈم کے گائے ملی نغمے باقاعدہ ریکارڈ کروا کے جی ایچ کیو میں اسلام آباد 2-3 دفعہ میرا پروگرام ہوا، تو ایک اتفاق ایسا ہوا کہ 4 جرنیل کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ 4 جرنیل کٹھے بیٹھتے نہیں، نہ ان کو اجازت ہے بیٹھنے، تو 6 ستمبر آپ کے کا لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو سننے میرے لیے ہر کیا بیٹھے انہوں نے اپنے ملک کے لیے، تو وہاں پہ پرفارم کیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ میڈم کا کچھ سنائیں گی آپ ہمیں، خاص طور پہ 1965 کی جنگ میں جو انہوں نے پتر 65 کی جنگ میں جتنے سنائیں گے ہمیں نغمے گائے انہوں نے، یہ ڈیڈیکیٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے فوجی جوان اس وقت سرحدوں پر ہماری حفاظت کر، ہاں تو پلیز۔ بالکل بالکل، اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے،
اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے کہ لبنے وچ بازار کڑے دین وے میرے داتا دی نہ ایویں ٹکراں مار کڑے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے اے شیر بہادر غازی نے اے کسے کولوں وی ہر دے نہیں انہاں دشمن کولوں کی ڈرنا اے موت کولوں وی ڈر دے نہیں اپنے دیس دی عزت تو جان اپنی دیندے وار کڑے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے او نہیں وکدے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. گانا سن کے نا میں تو آپ دیدہ ہو جاتی ہوں. ایک تو ان جوانوں یہ کو دیکھ ایسا کے اور ان کی فیملیز کو ترنم صاحبہ یہ ایسا گانا ہی ایسا ہے کہ آپ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 6 دسمبر کے پروگرام میں نے 3-4 ایسے کیے جس میں میجر عزیز بٹی کی بیٹی کی فیملی وہ موجود ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس گانے پہ رو پڑتی ہر پروگرام میں بہت روتی ہے. اچھا میڈم کا بہت سے گانے ہیں اور ایک مجھے یاد ہے میرے آپ پروگرام میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو ہم بڑا ہنسے تو میں نے کہا کہ وہ ایک ہے لائن مرداں دے وعدے جھوٹے جھوٹا ہوندا پیار. تو وہ لائیو تھے ہم بیٹھے تو مجھے کہتی ہیں ترنم صاحبہ تو لگتا ہے تمہیں کہیں چوٹ لگی ہے. تو چونکہ فرمائش کرنی تھی تو آج مجھے وہ پھر سے گانا یاد آ گیا. چوٹ تو مجھے نہیں لگی, لگتی تو رہتی ہیں چوٹیں تھوڑی تھوڑی, لیکن آپ جو ہے نا زخم بھر چکے ہیں. وہ سنائیں گے آپ ہمیں؟ ہاں وہ جو ایک میری دوست ہیں وہ امریکہ سے ہیں وہ بھی گاتی ہیں. وہ اس نے اس میں اضافہ کیا ہے یہ جو بولا نا مرداں دے وعدے, یہ ادھر ہیش ٹیگ کر دیں مرداں دے وعدے یہ اس نے اس کو اس میں ذرا چینج کیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. ویسے اس سے پہلے مردوں کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں؟ نہیں سب کے نہیں ہوتے. یہ بات ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے. کئی مرد تو ایسے ہیں کہ جیسے وہ صبح اٹھ کے وائف کے لیے ناشتہ بنا کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں, اٹھیے جی یہ ناشتہ کیجیے. ایسے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ترنم صاحبہ؟ واقعی ایسے بھی ہیں, ایسے ہیں. وہ جنتی ہیں. ہاں وہ جنتی ہیں. سن لے جی سارے مرد وہ جنتی ہیں. جدو ہولی جیلن میرا نام جدو ہولی جیلن میرا نام میں تھا مر جانیاں وے میں تھا مر جانیاں ہائے ہائے جدو ہولی جیلن میرا نام مرداں دے وعدے جھوٹے جھوٹا ہوندا پیار وے جھوٹا ہوندا پیار وے کر کے محبتاں کول جاندے ہار وے کی اعتبار جدو کہندیاں نے مینوں سکھیاں. اس کا انترا وہ دوسرا بھی سنا دیتی ہوں جو میرے دوست نے اس میں اضافہ کیا. مرداں دے وعدے سچے سچا ہوندا پیار وے سچا ہوندا پیار وے کر دے محبتاں کول نہیں ہار دے اعتبار جدو کہندیاں نے مینوں سکھی. یعنی یہ اس نے مردوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے, تعریف بھی ہونی چاہیے. آگے تھوڑا سا مزید سنائیں گے آپ؟ سونے تو کوک میری سونے کدی ہوک وے سونے کدی ہوک وے میرے نال ہو جیا کرنا سلوک وے جندڑی ملو
ਐਡੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜੇ ਲੈਨੇ मेरा नाम। तरन्नुम साहिबा, मैं सोच रही हूँ आपको देख के और इस गाने को सुन के, ये जो शायरी है इसमें कितना एक्सप्रेशन है। हाँ, और मैडम साहिबा ने उस एक्सप्रेशन को क्या खूबसूरत अदा किया है। मतलब बिल्कुल। जो हाय है हाँ, वो वाकई फील हाय हाय तो मैडम से कहनी ख़त्म ही नहीं, चाहे वो उर्दू गाने में हो या पंजाबी गाने में, हाय कहनी उनसे ज़्यादा कोई नहीं अच्छा कह सकता। एक उनका और गाना है, खवातीन अक्सर शादियों पे भी गाती हैं, कहंदे ने नैना। हाँ, वो थोड़ा वो ना असल में बहुत लोगों ने गाया, रीमिक्स भी हाँ, हुआ। मैडम नूर जहाँ जी ने जो गाने गाए उर्दू के या पंजाबी के, वो तो अमर हो गए ना गाने। ट्रू। और जो उर्दू के गाए वो भी अमर हो गए। मैडम कहती थी हज़ारों इंटरव्यू में मैंने कहा कि जब तक म्यूजिक डायरेक्टर के मुझे याद करवा रहा है ये गाना कोई भी हो तब तक उसका है, जब मेरे मुंह में आ गया तो मेरा गाना वो उसका नहीं रह जाता। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन मेरे दिल दा तू भी गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन मेरे दिल दा तू भी गहना, कहंदे ने नैना। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन। ब्यूटीफुल थैंक यू। ब्यूटीफुल। क्या तरन्नुम साहिबा, रूह ले गया दिल दा जानी, वाह कमाल। जी जी जी, ये मेरी और गुलाम अली साहब की एल्बम आई थी, बहुत हिट हुई पूरी दुनिया में, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद किया गया। ये उसी एल्बम का एक गाना ते है, बुत सानू चुकना पिया। उफ ये बुत ही तो है। अच्छा, दुनिया में आप देखें इसको बात, क्योंकि आपसे ना आज के पॉडकास्ट में बड़ी रूहानी गुफ्तगू हुई और मैंने आपकी ये साइड भी एक्सप्लोर की है। अच्छा, कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ जो खाली जिस्म चल रहे हैं बोझ, पर अंदर से खत्म है। बिल्कुल सही है, करेक्ट, यकीनन ऐसे लोग मिलते हैं और उनको चले जा रहे हैं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं। सही है, तो वो पेश कर रही हूँ। जरूर। रो ले गया दिल दा जानियो, रो ले गया दिल दा जानी, ते बुत सानू चुकना पिया, रो ले गया ओ दिल दा जानी, असां तेरे वजों पल नहीं जीना, ओ असां तेरे वजों पल नहीं जीना, ए गल साडे पल्ले बन ले, रो ले ओ दिल दा जान। एवें बैठे नू ख्याल तेरा आया हो, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, मैं हसदियां रोने लग पई,
بیٹھی او خیال تیرا رو لے گیا دل دا جانی ہو رو لے گیا دل دا جانی تے بت سانو چکنا پیا رو لے گیا او دل دا جان. لولی، ونڈرفل Thank you. ونڈرفل. ترنم صاحبہ، اب آئیے ذرا سرحد پار چلتے ہیں. بڑی جی. خوبصورت آوازیں، اور یقیناً آپ کے مداح جو ہیں آپ کو سرحد پار بھی سنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں سنتے ہیں. کوئی اپنی پسند کا سنائیں گے ہمیں؟ ویسے تو بہت سارے ایسے گیت ہیں لتا جی کے، آشا جی کے، رفیع صاحب کے، مکیش صاحب کے، تو وہ سارے مجھے پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں. لیکن لتا جی کا ایک گانا ہے، وہ اس کی ایک استائی آپ کو ضرور سناتے ضرور. ہیں. کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں گا سکتا، بس کوشش ہے. لگ جا گلے کہ پھر ایسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے. بیوٹیفل بیوٹیفل. دس از فار آور انٹرنیشنل آڈینس ایز ویل. ہاں ظاہر ہے لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جسی، تو اکثر جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ان کی سکھ ہیں، سکھ برادری، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ترنم صاحبہ کے ہم گانے بہت شوق سے سنتے ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے شکریہ سنایا ان ہے کا. رو لے گیا دل دا جانی، بالکل تو بڑا کہتے ہیں ہم ان کے انداز اور جو سارا ایکسپریشن ہے اس سے بڑا محظوظ ہوتا ہے. اچھا فریدہ خانم کی ہم بات کر رہے تھے، بڑا نام ایسے نام آپ جیسے آپ کہی تھی کہ فاطمہ اب نہیں آئی. ہاں اب نہیں ہے، بالکل صحیح. تو ان کا کوئی گیت یاد کریں مل کے. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا. کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں اب سچا شعر سنائیں کیا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. بیوٹیفل. I want to say it again کہ میرے مائک لگے ہوئے. I want to hug her. Every time she sings so beautiful. شکریہ. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. ہاں یہ تو انڈین ہے نا. ہاں آڈینس کی فرمائش یاد کیا کریں. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. نہیں 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 ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے یہ دل ابھی بھرا نہیں. یہ گانے میں نے کبھی گائے نہیں، بس سنے ہوئے. سنتی ہیں. جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ سنگرز ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپ کمنگ آرٹسٹ؟ دیکھیں میں تو شروع اسٹارٹ میں بھی کہا تھا، بیچ میں کہا تھا
کہ جو اگر تو یہ فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں نا وہ باقاعدہ طور پہ سیکھ کے آئیں. ٹھیک ہے. استاد کوئی ہو اچھا جو ان کو بتا سکے، جس کو سر کا لے کا ہر چیز کا پتہ ہو، ان سے سیکھیں. زیادہ نہیں، پہلے تو لوگ ساری زندگی اس کو سیکھتے ہی رہتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سیکھنے کا، اور یہ بھی بات ہے کہ استادوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سکھا سکے. کیا ایسے استاد موجود ہیں آج کے زمانے میں جو ایسے ہیں، سکھا سکیں؟ کیوں نہیں ہے. آپ نے کسی کو شاگرد بنایا ہے ابھی تک؟ ہاں میں نے شاگرد بنایا ہے، ایک دو کو ہے میرے شاگرد، اچھا کام کر رہے. ایک تو ڈاکٹر نگینہ ہے، اسلام آباد میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اچھا، اس کی آواز بہت اچھی ہے. ایک ادھر لاہور میں ہی ہے، امجد حسین اس کا نام ہے، وہ بھی اچھا گاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب استادی شاگردی ہو تو استاد گلے میں تو نہیں بیٹھ جاتا نا. ٹھیک ہے. وہ تو اپنی محنت کی بات ہے. اور محنت کی جہاں پہ آپ نے بات کی، تو ریسنٹلی جواد احمد کے ایک انٹرویو میں کر رہی تھی، تو ان کی ایک فلسفی تھی، تھیری تھی کہ دیکھیں جی عارف لوہار نے جگنی بڑی دفعہ گائی، لیکن جگنی کو جو فیم زیادہ ملا وہ میشا شفیع کے ساتھ گانے سے ملا. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا سر پیچھے رہ گئے ہیں، لے پیچھے رہ گئے ہیں، ریہرسل پیچھے رہ گئی، اب لک سامنے آ گئے ہیں، لک زیادہ بکتی ہیں؟ بالکل بالکل. آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ اب ہاں بالکل میں اگری کرتی ہوں. گانا اب دیکھنے کی چیز ہو گیا، سننے کی نہیں. تو وہ لک زیادہ تو اس میں آرٹسٹ کا قصور ہے، آڈینس کا قصور ہے؟ نہیں، آڈینس کا دیکھیں، آرٹسٹ کا بھی اتنا ہی قصور ہے، آڈینس کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ جو آپ دیکھنے کو سننے کو آپ عوام کو دیں گے وہی وہ لیں گے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو سنگرز ہیں ان کو اپنا کانٹینٹ، شاعری، سر لے پہ توجہ کرنی چاہیے تاکہ اچھے لسنرز پیدا ہوں. وہ تبھی ہوگا کہ اچھے استاد سے سیکھیں گے. تو اچھے استاد سے سیکھیں گے. جاتے جاتے بہت بہت اچھا لگا مجھے ترنم صاحبہ، اور میں جو آپ کا گیٹ اپ جب دیکھتی ہوں تو مجھے جب obviously میں تو بہت چھوٹی تھی، میڈم کا جو گیٹ اپ ہے بہت مشابہت ہے آپ سے. اور واقعی جو آج میں نے ساری ڈسکشن کی ہے اس میں دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگی کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ بہت انمول ہے. بالکل. اور اسٹار وہ ہوتا ہے جو ہمبل ہوتا ہے، جس میں ہیومینٹی ہوتی ہے. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں مجھ سے پہلی سی محبت. ہاں، فیض صاحب کا کلام ہے، کیونکہ وہ میرا بہت فیوریٹ ہے. میڈم نور جہاں جی کے نام یہ نظم جو ہے وہ فیض صاحب نے کر دی تھی کہ یہ نور جہاں یہ آپ کے نام، یہ آپ کی نظم ہے، اب میری نہیں ہے. تو اس لیے بھی مجھے وہ بہت پسند ہے. کبھی ایسا موقع ملا کہ جب کوئی کسی محفل میں یا کچھ ایسی جگہ ہوئی تو پھر پورے الاپ کے ساتھ پورے ہم جلد سنیں گے، بلکہ ہم اسی پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں میں دعوت دوں گی، ہم ان کے پاس جائیں گے کہ میں پورے گانے سنیں. جی بیکاز اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں، وہ جو ہے نا تشنگی رہ جاتی ہے. وہ اسی لیے کہ لوگ پھر چاہیں گے کہ سنیں پورا گانا، اور ساتھ ہارمونیم یا کی بورڈ یا طبلہ ہو تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غمی دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں
के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगों हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली. आई एम सो लकी कि मैं आपसे सीख भी रही हूँ और लाइव इतना खूबसूरत म्यूजिक भी सुन रही हूँ. शुक्रिया. जाते जाते पाकिस्तानी अवाम, बिलखसूस पाकिस्तानी ख़वातीन को कोई ज़रूर पैगाम दे के जाए. जी ज़रूर, क्यों नहीं. देखिए, ख़वातीन पाकिस्तानी हो या किसी और कंट्री की हो, या पाकिस्तानी जो ख़वातीन है वो दूसरी कंट्री में रहती, बस सबसे यही है कि अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए ये दुआएं करें और अपने घर की खैर मनाएं, बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, अपने घर की फ़िक्र करें. तो बाकी माँ बाप की फ़िक्र तो हर बच्ची को होती है, हर घर, चाहे वो जितनी उम्र की हो जाए, हर उम्र के लिहाज में माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं. तो यही है ख़वातीन से कि बस अपने किरदार को याद रखें और अपने करैक्टर को याद रखें. और दुखी दिलों, दुखी आंखों के लिए कोई पैगाम? ये देखें, जो है ही दुखी उनका मैं क्या कर सकती हूँ. खुश रहना सीखें. आंखें अगर खुश रहेंगी तो दुनिया आपको खूबसूरत नज़र आएगी, रंगीन नज़र आएगी. अगर आंखें आपकी उदास हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा भी कुछ नहीं अच्छा. अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो आपको हर कोई इंसान अच्छा लगेगा. अगर आपकी ज़बान दुखी है तो फिर हर किसी से आप दुखी होकर बोलेंगे, अगले का दिल भी डिसाइड होगा. तो खुश रहना सीखिए. खुश रहना सीखिए. थैंक यू सो मच. लव यू, ब्लेस यू. और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो या ओवर लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ. तरन्नुम साहिबा, आप हमारे लिए एक लेगेसी हैं. आपकी बात, हम बच्चे हैं, हमारा काम है हम आपसे सीखें और सीखते रहें. और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम दोबारा बुलाएंगे तरन्नुम साहिबा को और मज़ीद बातें करेंगे. तब तक के लिए फातिमा सैफ को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.